السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے اور میری طبیعت بہت ناساز ہے، جس کی وجہ سے میں نے ڈھیر ساری سٹوریز انگلش میں ریٹن جو ہے اپلوڈ کی ہے۔ مجھے زکام ہوا ہے، گلا خراب ہے، اب بھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا۔ اچھا دوستو، یہ سٹوری ایک فورین کنٹری سے تعلق رکھنے والے شخص کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بار سگنل توڑا تھا روڈ پہ، جس کی وجہ سے مجھے جیل بھیجا تھا صرف ایک دن کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں جیل گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جیل کافی بڑا تھا اور اس میں لوگ بالکل نہیں تھے، یعنی میری طرح قیدی اس میں جہاں تھا، جس لاکر میں تھا وہاں تو بالکل قیدی نہیں تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اسی طرح حیران و پریشان گیٹ پہ کھڑا تھا، تو میں نے کہا بس اس پولیس سے جو تھا، میں نے ان سے کہا کہ یار چھوڑے نا، ان کی لینگویج میں کہا کہ روس کی ایک جیل تھی یہ، کہ مجھے چھوڑے نا، ویسے بھی یہاں کون آتا ہے۔ تو وہ ہنس رہا تھا کہ نہیں، آپ نے ایک رات تو گزارنی ہی ہے یہاں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک رات گزارنی ہے۔ بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد جب اس نے مجھے نہیں چھوڑا تو ایک رات گزارنی تھی مجھے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب رات ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ پولیس اور وہ جو عملہ اس وقت میرے سامنے موجود تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا، 8-9 لوگ تھے، وہ چلے گئے۔ تو ایک گھنٹے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ اس جیل میں اس عملے کے علاوہ بھی کوئی نہیں تھا، یعنی 8-9 پولیس تھے، یہ ایک گاؤں سا علاقہ تھا، وہ بھی چلے گئے، یعنی اس پورے جیل میں میں اکیلے رات گزار رہا ہوں۔ اف خدایا، میں بہت ڈر گیا اور میں پہلے سے بہت زیادہ ڈرپوک تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اتنا ڈر گیا اور میں آوازیں دینے لگا ان لوگوں کو، میں سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی آ جائے، تو بہت زیادہ آوازیں دینے کے بعد میں تھک گیا اور مجھے رونا آ گیا۔ میں وہاں بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ ایسے کیسے مجھے یہ لوگ یہاں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں۔ تو کچھ پاؤں کی مطلب آہٹ سنائی دی تو میں تھوڑا خوش ہوا، میری جان میں جان آ گئی کہ چلو کوئی ہے، آ رہا ہے اس طرف، تو میں کہوں گا کہ ہاں یار واقعی میں رات یہاں گزاروں گا، لیکن لاکر سے نکالے مجھے، ویسے بھی کوئی نہیں ہے، کوئی رولز نہیں ہے یہاں، فالو نہیں کر رہے کوئی۔ تو میں نے دیکھا کہ ہلکی سی مدھم روشنی بھی اس جگہ سے آ رہی تھی جہاں آہٹ ہو رہی تھی، تو میں نے آوازیں دینا شروع کی کہ ارے او بھائی سنیں، میری بات سنیں، ادھر آؤ بھائی بھائی، لیکن بھائی کہاں تھا، کوئی نہیں تھا۔ حالانکہ آہٹ دوبارہ مجھے سنائی دی تھی 3-4 بار، مجھے بار بار قدموں کی اور آواز بھی مجھے سنائی دی جیسے 2 لوگ باتیں کر رہے ہو۔ میں بہت حیران و پریشان تھا، اس لاکر میں کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کروں۔ تو اتنے میں یہ ہوا کہ میں نے مطلب کوشش شروع کی کہ دروازہ کھولوں۔ اب دروازے کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، دروازہ جال نما جیسا تھا، پیچھے سے کوئی بھی لاک نہیں لگا تھا، صرف وہ کنڈی لگی تھی جہاں تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ میں نے بہت ہی مشکلوں سے کنڈی کھولنے کی بہت زیادہ مطلب ایک قوت لگا کہ میں نے کنڈی اپنے پاؤں سے کھولی، یعنی اس تک میری صرف پاؤں پہنچ سکتی تھی، میرے ہاتھ نہیں۔ تو میں نے ہلکے ہلکے اس کو اس طرح تھوڑا سا ہلایا تو وہ کھل گئی۔ اب میں باہر آیا، اب مجھے راستہ معلوم نہیں تھا کیونکہ ان لوگوں نے میرے آنکھیں بند کیے تھے، میں کس راستے سے، خیر میں جانے لگا کہ چلو گیٹ کہیں سے بھی تو مل جائے گا۔ میں نے دیکھا ایک لڑکی وہاں کھڑی تھی، تو میں نے سوچا چلو شاید یہ لوگ تھے جن کی باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے گیٹ تک لے جا سکتی ہے، تو اس نے مجھے کچھ نہیں کہا اور بھاگ گئی وہاں سے۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک اور لڑکی میں نے دیکھی جو کہ سیڑھیوں پہ نیچے آئی، اس نے کچھ دیوار پہ چپکایا ایک کاغذ اور چلی گئی۔ تو میں حیران کھڑا تھا، میں کبھی ایک کمرے میں جاتا، یعنی راستہ ہی نہیں تھا، بس کمرے ہی کمرے تھے، جہاں میں جاتا تھا کمرہ ہوتا تھا، جیل نما کمرہ۔ ایک جگہ پہ ایک عورت کھڑی تھی، عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی، جیسے خود کو بہت زیادہ معصوم سی شو کر رہی تھی۔ اسی طرح میری بہت سارے لوگوں سے اس ایک جیل میں ملاقات ہوئی۔ اب تو ایک جگہ پہ کرسی پڑی تھی، تو ایک لڑکی آئی، اس نے وہ کرسی میری طرف کی اور مطلب اشارے سے کہا بیٹھو، تو میں نہیں بیٹھا۔ میں نے کہا اب یہ مجھے بند کرنے والے، تو خیر میرا بالکل
میں حیران تھا، میں یہ سوچنے سے قاصر تھا کہ آخر کار یہ لوگ یہاں کیا کر رہے عورتیں. اور چلو رشیا ہے، روس سے جو مطلب ہوگی لڑکیاں بھی ہوگی یہاں، تو یہ لوگ ایسے جیسے گھریلو زندگیاں گزار رہے یعنی قیدیوں کے نہیں. تو میں کافی ڈر گیا. میں ساری رات جیل کے اندر گھومتا پھرتا رہا اور راستہ تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور میری بار بار ان لوگوں سے رات کو مطلب آمنا سامنا ہوتا رہا تھا. یہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے. اب جب صبح کی روشنی پھیلنے لگی تو میں نے سوچا ان لوگوں نے چائے بھی بنائی ہوگی. میں گیا تو وہ سارے کمرے خالی تھے، وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا. میں دوبارہ آیا، میں حیران پریشان کھڑا تھا کہ راستہ کہاں تلاش کروں. اب تو پھر وہ عملہ آ جائے گا اور مجھے پھر بند کرے گا، یعنی مجھے سزا دے گا کہ آپ کیوں نکلے ہیں. تو میں کبھی ایک کمرے کے اندر جاتا، اس کی روشن دان سے کھڑکی سے دیکھتا تو باہر راستہ مطلب باہر باقاعدہ صحن نظر آتا، لیکن جب میں اندر آتا تو اندر سے صحن تک کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا تھا. میں بہت حیران پریشان. میں اپنے جس لاکر میں تھا میں اس میں واپس آ گیا. اب جب میں اس میں واپس آ گیا اور میں اندر داخل ہوا کہ اب یہ لوگ تو آئیں گے، تو اچانک ہنسنے کی آواز سنائی دی. میں نے پیچھے دیکھا تو ساری لڑکیاں اور جو عورتیں میں نے دیکھی تھی وہ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابھی تو رات ہے، ابھی تو صبح ہی نہیں ہوئی. جب میں نے دیکھا تو واقعی کالا اندھیرا تھا. میں ڈر گیا. اب مجھے احساس ہونے لگا کہ کچھ تو ہے گڑبڑ اور میری تو آج موت لکھی ہے یہاں، کیونکہ میں اکیلا ہوں. تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، میں نے آیات الکرسی شروع کی زور زور سے، اور میں نے خود پہ پونگ کی. اور مجھے اللہ نے ایک ایسی طاقت دی اس وقت کہ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ چلو بیٹا جو کرنا ہے کر لو، آپ کر نہیں سکتے. اور میں نے آیات الکرسی تیز تیز پڑھی تو وہ لڑکیاں بھاگنے لگی، وہ لڑکیاں بھی بھاگی، وہ عورتیں بھی بھاگی. اور ایک عورت نے تو باقاعدہ مجھے کہا یہ راستہ ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، اس طرح اشارہ کیا. میں نے دیکھا میرے لاکر کے بالکل قریب تھا راستہ، جو کہ پہلے کمرہ تھا، یعنی پہلے میرے نکلنے کا راستہ نہیں تھا، اب ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں قرآن مجید کی تلاوت پڑھتا رہا اور اسی راستے سے میں واقعی صحن میں آ گیا. اور پھر گیٹس جو ہے ویسے ہی ان لوگوں نے باہر سے بند کیا تھا، میں گیٹ کے اوپر چڑھ گیا اور باہر روڈ پہ آ گیا. میں وہاں سے باغ نکلا. قرآن مجید کی تلاوت میں تب تک کرتا رہا جب تک میں آبادی تک نہ پہنچتا. میں آبادی میں پہنچا اور وہاں ایک ریسٹورینٹ میں میں نے چائے پی، اور یہ اب 4 ساڑھے 4 بجنے والی تھی، یعنی صبح ہونے والی تھی. میں اتنا ڈر گیا تھا کہ ریسٹورینٹ کے مالک کو میں بار بار دیکھ رہا تھا کہ کہیں یہ بھی تو جن نہیں ہے، کیونکہ میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ جنات کا ہی وہ تھا. تو دوستو وہ کہتا ہے کہ یہ رات میرے لیے بھیانک رات تھی اور جیل میں اکیلی گزاری تھی. اور پھر صبح جب 10 بج گئی تو میں واپس اسی جیل میں گیا اور اس پولیس کے پاس وہ بیٹھا تھا. پہلے تو میں ڈر رہا تھا، پھر اندر گیا. میں نے اپنے 2-3 دوستوں کے گھر میں نے خوب اس پولیس کو مارا، اتنا مارا کہ اگر وہ چاہتا بھی کہ مجھ پر FIR کرتا، لا کہ میں اسی کے ملک میں موجود تھا. یہ ایک پاکستانی شہری کی کہانی. میں نے اسے اتنا مارا، میں نے اس کے دھان توڑے کہ تم نے مجھے اس اتنے بڑے خوفناک جیل میں اکیلے بن گیا تھا، جب میں نے تم سے کہا کہ کوئی رولز یہاں نہیں ہے جو تم لوگ فالو کرو، کوئی آپ لوگ کے اوپر نہیں ہے جو آئے گا تم لوگوں سے، بس تم لوگوں نے مجھے پکڑا، ٹھیک ہے اب جانے دے. اور اگر آپ لوگوں نے مجھے یہاں مطلب رکھنا ہی تھا تو 2-3 لوگوں کو تو کم سے کم یہاں روک سکتے تھے آپ لوگ. پھر میں نے اسے خوب مارا اور وہاں سے چلا آیا. دوستو آج کی سٹوری آپ لوگ کو کیسی لگی؟ یہ ایک ریئل سٹوری